الا انہ قال، جو آخری الفاظ ہے وَإِلَيْكَ النُّشُورُ اس کی جگہ پر فرماتے تھے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ یہ سنن اربعہ کی روایت ہے۔ تو ان کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہم بک اصبحنا، اے اللہ ہم نے تیرے ہی امر کے ساتھ صبح کی، اور تیرے ہی حکم اور تیرے ہی امر کے ساتھ ہم نے شام کی۔ وَبِكَ نَحْيَا، اور تیرے ہی امر کے ساتھ ہم زندہ ہیں۔ وَبِكَ نَمُوتُ، اور تیرے ہی امر کے ساتھ ہم مر جائیں گے، موت آ جائے گی ہمیں۔ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح بلوغ المرام مختصر ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سید الاستغفار اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا، وہ بھی صبح شام کے اذکار میں سے ہے۔ اور ایک اور دعا ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جو اللہم انی اسألک العافیۃ فی دینی و دنیای، یہ بھی صبح شام کے اذکار میں سے ہے۔ اسی طرح آج ایک اور حدیث آ رہی ہے صبح شام کے اذکار میں سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے، یقول، آپ فرماتے اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ و اذا امسا، اور جب شام کرتے، شام کے وقت آپ یہی کلمات کہتے، الا انہ قال، جو آخری الفاظ ہے وَإِلَيْكَ النُّشُورُ اس کی جگہ پر فرماتے تھے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ یہ سنن اربعہ کی روایت ہے۔ تو ان کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہم بک اصبحنا، اے اللہ ہم نے تیرے ہی امر کے ساتھ صبح کی، اور تیرے ہی حکم اور تیرے ہی امر کے ساتھ ہم نے شام کی۔ وَبِكَ نَحْيَا، اور تیرے ہی امر کے ساتھ ہم زندہ ہیں۔ وَبِكَ نَمُوتُ، اور تیرے ہی امر کے ساتھ ہم مر جائیں گے، موت آ جائے گی ہمیں۔ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، تیری ہی طرف جمع ہونا ہے، لوٹنا ہے۔ شام کے وقت یہی کہتے الفاظ جو ہے نشور اور مصیر، تیرے ہی طرف پلٹنا ہے۔ جو شام کے وقت الفاظ کہتے ہیں اللہ کے رسول وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یعنی آپ کی ہی طرف پلٹنا ہے۔ تو یہ دعا ہے جو صبح شام کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسری جو حدیث ہے وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعاؤں میں سے، کانا اکثر دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر جو دعائیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں عطا فرما دنیا کے اندر بھی اچھا، دنیا کے اندر بھی اچھائیاں دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں اچھائیاں عطا فرمانا۔ اور آخر میں آپ یہ کہتے تھے وقنا عذاب النار، اور ہمیں محفوظ رکھنا جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے۔ یہ روایت صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو اس کے اندر یہ ایک اسلوب دعا کا سکھلایا گیا کہ آپ دعا کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت کی ایک ساتھ دعا کریں۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کے اندر عطا کر، فرمایا ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی ان کے لیے کچھ اجر اور ثواب نہیں ہے۔ ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے ثواب ہے جو دونوں مانگتے ہیں کہ اللہ دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے۔ تو یہی طریقہ کار ہے کہ دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی ضرور ذکر ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح دنیا ہماری بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہو جائے، اور دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ تو یہ دو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی مختصر وقت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔